اور باقاعدہ واقعہ یہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کا حرم بنایا جا رہا تھا، اور شیخ بہائی کا زمانہ تھا، ہمارے بہت جید عالم دین جنہوں نے نہ صرف یہ کہ علم دین پر کام کیا ہے، علم دنیا پر بھی بڑا کام کیا ہے، میتھس کے اندر بڑا کام کیا ہے، بہت بڑے ریاضی دان تھے، ان کی ایسی ایسی تخلیقات اور ان کے ایسے ایسے کارنامے جو آج بھی زندہ ہیں، جس کو آج یورپ دیکھ کر حیران ہے انہوں نے اس زمانے میں کیسے بنائی۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کروں کہ ایک بہت بڑا سا پرانے زمانہ ہے، بہت بڑا سا ایک حمام خانہ انہوں نے بنایا تھا جس کے اندر مختلف لوگ حمام کیا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے، تو اس کے پانی کو گرم کرنے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ کیسے پانی کو گرم کر کے لے کر جائیں، سردیوں کا زمانہ ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی کہ صرف ایک موم بتی کی لو سے سارے کے سارے حمام میں گرم پانی آتا تھا، صرف ایک لو سے۔ اور کہتے ہیں کہ جب آئے یورپینس اور انہوں نے تحقیق کی اس کے اوپر تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آئی، بالآخر انہوں نے وہ لو بجھا دی، اور اس کے بعد جب سے پانی گرم آنا بند ہوا اس کے بعد سے انہوں نے جتنی کوشش کی پھر وہ پانی دوبارہ سے گرم نہیں ہوا۔ اس طرح کی عجیب و غریب ان کی دریافت تھی۔ شیخ بہائی کو ایک اور ذمہ داری سونپی گئی اس زمانے کے بادشاہ نے، شاہ عباس صفوی، ظاہر اس زمانے کے بادشاہ تھے، صفوی خاندان اس زمانے میں حکومت کر رہا تھا، اور ان کی بھی ایک داستان ہے کہ کیسے ان کی عقیدت بڑی امام رضا علیہ السلام سے، لیکن بالآخر شیخ بہائی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس حرم کو تعمیر کریں، اس حرم کو تعمیر کرنے میں آپ سپروائز کریں کہ حرم جتنا خوبصورت تعمیر ہو کہ لوگ زائرین آئیں تو دیکھیں امام کی بارگاہ کو تو خوش ہو۔ انہوں نے سارا ڈیزائن بنا دیا، مزدوروں کے حوالے کر دیا کہ اس طریقے سے انہیں مرمت کرنی ہے، تعمیر کرنا ہے، لیکن ایک ضروری کام پر انہیں مشہد سے اصفہان جانا پڑا اور سفر ضروری ہو گیا۔ مزدوروں سے کہا تھا کہ جتنا کام تمہیں کہا گیا ہے وہ تو مکمل کر لو، لیکن جو مین دروازہ ہے مولا رضا کے حرم کا اس دروازے کو نہیں بنانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ مزدوروں نے بات مانی، سارے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب شیخ بھائی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دروازہ منع کیا تھا میں نے بنانے کا وہ دروازہ بنا گئے۔ مزدوروں کہا کہ بھائی یہ تم نے کیا کام کیا ہے، میں نے کیا منع نہیں کیا تھا کہ دروازہ نہیں بنانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے منع تو کیا تھا لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ نہیں بنا لو قبل اس کے کہ شیخ بھائی آئے۔ کہا کس سے کہا؟ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا کہ بنوا لو شیخ بھائی کے آنے سے پہلے۔ ان کے پاس گئے اور یہ ہوتا ہوتا خود بادشاہ وقت شاہ صفوی کے پاس پہنچے، اور شاہ صفوی نے حکم دیا تھا کہ شیخ بھائی کے آنے سے پہلے دروازہ بنا لو، خود شاہ صفوی نے حکم دیا۔ شیخ بھائی نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں عجیب بات سنی ہے، ایک طرف سے آپ نے مجھے ساری ذمہ داری سونپی ہے کہ میں حرم کو تعمیر کروں، دوسری طرف سے آپ مداخلت کر رہے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ دروازے کو بنا لو۔ کہا میں نے مداخلت نہیں کی، توجہ رکھیے گا، کہا میں نے مداخلت نہیں کی ہے، بلکہ خود میرے امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے مجھے آ کر حکم یہ دیا کہ شیخ بھائی کے آنے سے پہلے دروازہ بنا لو۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، کیوں حکم دیا؟ کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن امام رضا نے یہ کہا ہے کہ جو کام وہ اس دروازے کے لیے شیخ بھائی کرنا چاہتے ہیں وہ گھر کے دروازے پر کریں، یہاں پر نہ کریں۔ شیخ بھائی رونے لگے، کسی کو بات سمجھ میں نہیں ہے کہ ہوا کیا۔ شیخ بھائی رونے لگے۔ شاہ صفی نے کہا میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ تمہارا دل اتنا اداس ہو گیا اور رونے لگے؟ کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں جو دروازہ رکوا کے رکھا تھا تو اس دروازے کے اوپر ایک تختی لگوانا چاہتا تھا، اور اس تختی کے اوپر ایک ایسا طلسم کرنا چاہتا تھا، شیخ بھائی ہے بہت بڑے عالم دین کا، ایسا طلسم کرنا چاہتا تھا کہ اس دروازے سے جو بھی جانا چاہے اگر وہ امام رضا کو امام مانتا ہو تو داخل ہو سکے، اور اگر نہ مانتا ہو تو ایک ایسی شیلڈ اس کے سامنے آ جائے کہ وہ کبھی داخل ہی نہ ہو سکے۔ لیکن اگر تمہارے خواب میں امام رضا نے آ کر یہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے دروازہ بنا لو، اس کا مطلب امام رضا یہ چاہتے ہیں کہ میرا دروازہ سب کے لیے کھلا، جو مجھے امام مانتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی میرے در پر آ سکتا ہے۔
تو یہ ائمہ کا طریقہ ہے کہ ہم کسی کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتے ہیں، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، ہر ایک کو اپنا اختیار دیا ہے، اپنا چوائس دی ہے، اس کی مرضی ہے، قبول کرتا ہے قبول کرے، نہ کرتا نہ کرے.